بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ CS506 اس کے لیکچر نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ لیکچر نمبر 1 ہے جاوا فیچرز۔ جاوا فیچرز کو پڑھنے سے پہلے ہم جاوا کے متعلق جانتے ہیں۔ اسے جاننے کے لیے سمپل ہم لوگ گوگل کروم میں آتے ہیں۔ گوگل کروم میں آ کر جسٹ لکھتے ہیں ڈیفائن جاوا۔ جاوا لکھنے کے بعد ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں جاوا کی ایک مختصر سی ڈیفینیشن جہاں پر مل جاتی ہے۔ جاوا ڈیفینیشن یہ لکھا ہوا ہے، جاوا از اے ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ڈیولپڈ بائی سن مائکرو سسٹم۔ جاوا جو ہے ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے۔ یہ تو ہمیں کنفرم ہو گیا کہ جاوا کیا ہے۔ جاوا ایک پروگرامنگ لینگویج ہے جس میں پروگرام لکھے جائیں گے اور یہ کس نے ڈیولپ کی ہے؟ یہ سن مائکرو سسٹم نے ڈیولپ کی ہے۔ اس کے پہلے پیراگراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے لیکچر کے فیچرز کو پڑھنے سے، دس ہینڈ آؤٹ، یعنی یہ جو ہینڈ آؤٹ ہے، اب ہم جو پوری بک ریڈ کرنے لگے ہیں CS506 کی، یہ ہینڈ آؤٹس ہیں۔ اس میں ہم انٹروڈکشن دیکھیں گے اینی لینگویج فیچر کا، یعنی اس پورے ہینڈ آؤٹس میں ہم لینگویج کے فیچرز کے متعلق ہی پڑھیں گے۔ تو اب بات آ جاتی ہے جاوا فیچرز کی۔ جاوا فیچرز میں جاوا کو ڈیزائن کرنے کا پہلے گول ہے، اس کو یعنی جو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جاوا کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر دیٹ کین رن ڈفرینٹ پلیٹ فارمز۔ جاوا کے اندر لکھا گیا جو بھی پروگرام ہے، ڈیولپ کیا گیا سافٹ ویئر ہے، اس کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر چلایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ونڈو کے اوپر، لائنکس کے اوپر، سولیرس کے اوپر۔ باقی لینگویجز میں جب بھی ہم پروگرام لکھتے ہیں تو اس کو لکھنے سے پہلے ہمیں، اگر ہم نے ونڈو کے لیے پروگرام لکھنا ہے، ونڈو آپریٹنگ سسٹم کے لیے، تو ہمیں ونڈو آپریٹنگ سسٹم کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے لائنکس کے لیے لکھنا ہے تو ہمارے لیے لائنکس کی جانکاری ہونا ضروری ہے۔ لیکن جاوا ہمیں یہ سہولت پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں ایک بار پروگرام لکھ لیں، لکھنے کے بعد ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر، ونڈو پر، لائنکس پر، سولیرس پر، اس کے علاوہ میکوس، جتنے بھی یعنی یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم اس وقت کام کر رہے ہیں، ان میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جاوا کا فیچر ہی ہے۔ رائٹ لینگویج اور رائٹ ٹائپ، یعنی جاوا لینگویج جو ہے وہ 1995 ٹو امیڈیٹلی پاپولیرٹی، جو پاپولیرٹی ہے بڑی جلدی کے ساتھ وہ 1995 ہے اس کی۔ اچھا، جو باقی پوائنٹس ہیں اس کو آپ لوگوں نے ایک بار ریڈ کر لینا ہے۔ میں نے جو مخصوص پوائنٹ تھے آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے وہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں جاوا جو ہے برنگز ٹوگیدر اے گریٹ سیٹ آف پروگرامر ایفیشینٹ فیچرز، یعنی جو ہماری جاوا لینگویج ہے اس میں پروگرامر کے لیے، جو اس لینگویج کو یوز کرتے ہوئے پروگرام لکھے گا، اس کے لیے ایفیشینٹ فیچرز ہیں، اور پٹنگ مور ورک آن CPU ٹو میک تھنگ ایزیئر فار دا پروگرامر، اور یہ ایزیئر ہے فار دی پروگرامر کے لیے۔ اس طرح جاوا بز ورڈ یا ویکیبلری کو دیکھتے ہیں۔ جاوا بز ورڈ یا ویکیبلری، جاوا جو ہے ایک سمپل اور آبجیکٹ اورینٹڈ، ڈسٹریبیوٹڈ، انٹرپریٹر، روبسٹ، سیکیور، آرکیٹیکچر نیچرل، پورٹیبل، ہائی پرفارمنس، ملٹی تھریڈنگ اور ڈائنامک لینگویج ہے اور سم اوریجنل جو اس کے جاوا بز ورڈز ہیں وہ آگے دیے گئے ہیں 1.13 میں۔ اس کے 2 پارٹس ہیں لینگویج کے، جیسے یہ سامنے ہمیں لینگویج اور لائبریری نظر آ رہی ہے کتنے پارٹس ہیں؟ 2 پارٹس اس طرح سمپل ہے یہ لینگویج سارے۔ اب ہم جاوا کے فیچرز ہی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویری سیملر ہے رلتی ملتی ہے کس سے؟ سی سے اور C+ کے سینٹیکس کے ساتھ، اس کے آپریٹرز کے ساتھ۔ یہ لینگویج سمپل ہے اور کس طرح کی ہے؟ جس طرح کی C اور C+ ہے اسی طرح کا اس کا کچھ سینٹیکس ہے اور کچھ اس میں آپریٹرز یوز ہوتے ہیں۔ آبجیکٹ اورینٹڈ، آبجیکٹ اورینٹڈ جاوا از فنڈامنٹلی بیسڈ آن دا اوپ سے مراد یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے۔ نوٹیشن آف کلاس اینڈ آبجیکٹس، آبجیکٹ اورینٹڈ جو ہے وہ کلاس اور آبجیکٹس کے اوپر ہی کام کرتے ہیں۔ دس از ہیلپ فل فار لارجر پروجیکٹس،
تو ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये क्या है कि हेल्पफुल है लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए जी। डिस्ट्रीब्यूटेड है या नेटवर्क ओरिएंटेड। जावा इज़ नेटवर्क फ्रेंडली है, बोथ इन इट्स पोर्टेबल है, थ्रेड नेचर है, बिकॉज कॉमन नेटवर्किंग ऑपरेटर आर बिल्ट इन टू दी जावा लाइब्रेरीज। जावा लाइब्रेरीज क्या होती हैं? लाइब्रेरीज से मुराद हम अगर आम वर्ड में ले तो वहाँ पर कुछ बुक्स होती है जिससे हम डाटा हासिल करते हैं जी अपनी ज़रूरत के लिए। इसी तरह जावा के अंदर भी कुछ फंक्शंस, कुछ क्लासेस बनाकर पहले से प्रोग्रामर के लिए रख ली जाती हैं कि जो भी प्रोग्रामर इस लैंग्वेज की मदद से प्रोग्राम बनाए उसको सारा कोड ना लिखना पड़े, वो यहाँ से कुछ ना कुछ कोड हासिल कर ले अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो ये लाइब्रेरी उसकी कहलाएगी। और जावा का फीचर ये है कि वो सिक्योर है, रोबस्ट है और सेफ है जी। तो जावा इज़ वेरी रोबस्ट या सेफ और सिक्योर, यानी जो भी हम इसमें प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम हमारा सिक्योर होगा बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत जब हम इसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलाएंगे। इसकी सिक्योरिटी बेहतर होगी। पोर्टेबल है यानी राइट वंस रन एनीवेयर। इसमें एक बार प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसे हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चला सकते हैं। राइट वंस रन एनीवेयर। नॉट इवन रिकम्पाइलेबल इज़ रिक्वायर्ड, यानी जब भी हमने इसे कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर चलाना है तो हमें इसको रिकम्पाइल करने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट फॉर वेब एंड इंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन। तो जावा जो है वो सपोर्ट करता है या प्रोवाइड करता है एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेब एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन, यानी वेब और इंटरप्राइज जो एप्लीकेशंस है उनको बनाने के लिए जावा जो है वो सपोर्ट करता है। ये सारे फीचर्स ही हैं जावा प्रोग्राम जावा लैंग्वेज के। हाई परफॉर्मेंस इसकी। द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावा वर प्रीटी स्लो था, लेकिन अब क्या कहते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर JIT इसका मकसद है जी। इज नो सिमिलर टू C। अब क्या हो गया, इसकी जो परफॉर्मेंस है जावा की वो सिमिलर हो गई है किसके? C के। लिटल स्लोअर इन सम केसेस, कुछ केसेस में ये C से अभी स्लो है और फास्टर इन फ्यू केसेस, और कुछ केसेस में ये C से फास्टर है। इस तरह मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है कि एक ही जब हम लोग एप्लीकेशन बना लेते हैं तो फिर उसको एक से ज़्यादा यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारी मल्टी थ्रेडिंग है जी। डायनामिक क्या है जी? क्लास एंड टाइप इंफॉर्मेशन इज केप्ट अराउंड एट रन टाइम। दिस enables रन टाइम लोडिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ कोड इन अ वेरी फ्लेक्सिबल वे। तो जो भी हम इसमें कोड करते हैं उसको डायनामिकली हम बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही ये फ्लेक्सिबल वे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा कंपाइलर स्ट्रक्चर। जावा का कंपाइलर स्ट्रक्चर कैसे है जी? जब हम जावा में प्रोग्राम लिख लेते हैं तो वो किस तरह से कंपाइल होकर एग्जीक्यूट होता है जी। सोर्स कोड फॉर ईच क्लास इज अ .java फाइल। जब हम जावा में प्रोग्राम लिखते हैं तो वो उसका सोर्स कोड कहलाता है जी, और उसको जब हम सेव करते हैं वो .java फाइल के साथ ही सेव करते हैं। इसकी एक्सटेंशन .java होगी। फिर कंपाइल किया जाता है ईच क्लास को टू प्रोड्यूस .class, यानी हमारे पास जब हम जावा में कोडिंग करते हैं तो जो फाइल मौजूद होती है कोड की वो सोर्स कोड कहलाती है और उसकी एक्सटेंशन .java फाइल होती है। फिर हम उसे कंपाइलर के थ्रू क्या करते हैं? कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद असल में हम उसकी क्लासेस बनाते हैं, तो क्लास की जो एक्सटेंशन होगी वो .class फाइल होगी जी। Sometimes multiple class files are packaged together into a zip or jar or zip, यानी हम लोग एक से ज़्यादा क्लासेस को जिप की शक्ल में, .jar की शक्ल में, archive की शक्ल में भी रखते हैं और वो पैकेज कहलाता है जी। जावा कंपाइलर इज़ कॉल्ड जावा सी। जो जावा कंपाइलर है जिसकी मदद से जावा में लिखे हुए प्रोग्राम या सोर्स कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं वो कहलाता है JAV जावा
آگے سی ہے جی، جاوا سی. جاوا سی جو ہے وہ جاوا کا کمپائلر ہے جس کی مدد سے ہم لوگ جاوا کے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں. جاوا پروگرامر ایفیشینسی فاسٹ ڈیولپمنٹ ہے جی. ایفیشینسی اس کی یہ ہے جاوا کی کہ ہم اس کی مدد سے بہت ہی جلدی ایپلیکیشن، جیسا کہ اوپر ہم پڑھ آئے ہوئے ہیں، اس کی دو طرح کے ہم ایپلیکیشنز یعنی ویب ڈیولپمنٹ اور انٹرپرائز ایپلیکیشنز بنا سکتے ہیں. اس کو ہم بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور کیسے، کتنے ٹائم میں؟ 50 لیس ٹائم دین سی اور سی پلس پلس. یعنی اگر ہم سی اور سی پلس پلس سے اس کا کمپیریزن کریں تو ہم بالکل آدھے ٹائم میں جاوا کے اندر ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج اوپ یعنی جاوا از تھرولی اوپ لینگویج ود روبوسٹ میموری سسٹم جی. کوڈ ری یوز ایٹ لیسٹ یعنی ہم کوڈ کو بھی ری یوز کر سکتے ہیں. اسٹرنگ ہے، ارے لسٹ ہے، ڈیٹ اویلیبل، جو بھی ہمارا کوڈ لکھا ہوا ہے ہم اس کو آسانی کے ساتھ ری یوز کر سکتے ہیں. مائکروسافٹ وی ایس جاوا. مائکروسافٹ جو ہے یہ ہر آپریٹنگ سسٹم کے لیے علیحدہ کوڈنگ کرتی ہے، جبکہ جاوا ہمیں ایسا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک ہی بار کوڈ کر لیں تو ہمیں بار بار کوڈنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر چلا سکتے ہیں. یہ دونوں میں مین ڈیفرنس ہے. مائکروسافٹ ہیٹس جاوا سنس اے جاوا پروگرام از ناٹ ٹائڈ ٹو اینی پارٹیکولر. ٹھیک ہو گیا جی. جاوا پروگرام جو ہے وہ ایک ہی اینی پارٹیکولر آپریٹنگ سسٹم کے لیے نہیں بنایا جاتا، بلکہ وہ کسی بھی پلیٹ فارم پر رن کیا جا سکتا ہے. اف جاوا از پاپولر، اگر جاوا پاپولر ہے، دین پروگرامز ریٹن ان جاوا مائٹ پروموٹ نان مائکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم. تو مائکروسافٹ سی شارپ از ویری سملر ہے جی جاوا کے. اس طرح جاوا از ریئل فار ہے. جاوا ہیز اے لاٹ آف ہائپ بٹ مچ آف اٹ از ڈیزربڈ. جاوا از ویری ویل میچڈ فار مینی ماڈرن پرابلمس. یعنی جاوا از ریئل فار ریئل کیوں ہے جی؟ کہ یہ جو ہماری ماڈرن پرابلمس ہیں ان کے ساتھ کافی سارے میچ کرتا ہے جی ہمارا جاوا. اس طرح جی ریفرنسز، اس کا مطلب ہمارا چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں سے سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور اگر یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو.